چلیے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں طارق بات کر رہا ہوں. جی طارق صاحب. جی اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کا ڈیلس کی رہنما اصول. اردو کا ڈیلس کے تمام پروگرام درجہ ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے. اردو کے گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکاء کو ان میں رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا. اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا، معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا. ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی. ہر شریک کو متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی. ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور آج ہماری صدارت محترمہ تلمیز بنی صاحبہ کر رہی ہیں اور صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا. البتہ ورچوئل میٹنگ یا مجازی نشست میں شرکاء کی آمد کی ترتیبی خطاب کی ترتیب بھی ہوگی. تمام شرکاء کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے. اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی. کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکاء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قدر کلامی سے حتی الامکان گریز کریں. چونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو جائے گا لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطہ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی. اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا. ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی. کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا. اردو گھر کے پروگرام کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی. سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی انہیں ہماری عنابی انگریزی ہے. پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو معین وقت کے بعد ہی محدود وقت کے بعد مکمل کریں گے. اس طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ حتمی ہوگا. اردو کا ڈیلس کے دفتر اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی. تو ان اصولوں کے بعد میں اب محترمہ تلمیز بنی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کا آغاز کریں. آج ہماری اردو کا ڈیلس بک کلب کی نشست ہے اور ہم لیلا کے خطوط پر بات کریں گے. تو محترمہ تلمیز بنی صاحبہ، میں نے شرکاء کی لسٹ بھیج دی ہے اور مزید شرکاء بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں تفصیل. میں دیکھ لیتی ہوں. اسی ترتیب سے میں دیکھ لیتی ہوں. جی اچھا، تو ہم یہ سب سے پہلے آئے. میں اپنے بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں جمع ہوئے، آپ نے مجھے موقع دیا. بغیر کسی التوا کے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. میں حمید صاحب سے چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کے بارے میں بات کریں. کچھ سوالات میں نے بھیجے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو بھی سوال آپ ناول کے بارے میں کریں، اس کتاب کے بارے میں کریں، ان کا جواب ہاں یا نہیں میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. مطلب اتنے سمپل سوال نہ ہو کہ بس ان کا ایک ہاں یا ایک نہیں ان کا جواب. تو آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، اس فہرست کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کے جو تاثرات ہیں بتائیے. اچھا، السلام علیکم. اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں نے وہ اتفاق سے میں وہ جو آپ نے بعد میں نکات بھیجے ہیں یا سوال بھیجے ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکا ہوں. تو میں نے اس پہ تھوڑا بہت خود اس کو دیکھا ہے، اور جو میری آبزرویشن ہے وہ کوئی مضمون تحریر نہیں کیا ہوا. میں نے اصل میں بات کرنی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طریقے سے آپ سے بات کر سکتا ہوں. جی بالکل، آپ کریں. جی اچھا، میں نے جو ہے وہ یہ بات تو جو ہے وہ میرے خیال میں ایک طرح سے سب دوست میرے خیال میں شاید اتفاق کریں، اور یہ ہے کہ جو ان کا طرز تحریر ہے یا ان کی جو یعنی فنی صلاحیت ہے لکھنے کی کسی چیز کو،
اس میں تو جو ہے ان کا معیار یا ان کا ابلاغ ہے یا ان کے بات پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ تو جو ہے بہت مؤثر ہے، اور اس میں جان بھی ہے، یعنی پڑھنے والا اس میں بالکل منہمک ہو جاتا ہے جب وہ پڑھتا ہے، کیونکہ وہ اس میں جذباتیت بھی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے، اور جو ہے اس کو تو اس میں ان کو ساتھ کیری کر لیتا ہے ریڈر کو، یعنی اس میں انوالو تو کر لیتا ہے، اور زبان پہ بھی اچھا عبور ہے، اور اس کا استعمال ڈکشن وغیرہ وہ بھی جو ہے کافی مؤثر ہے۔ تو فنی اعتبار سے تو یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے سب دوستوں سے وہ یہ ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ موضوع پہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی جو انٹینسٹی ڈیولپ کی گئی ہے، جس طریقے سے اس موضوع کو ایکسکلوسیولی ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے، اس پہ تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے ان سے کہ بھئی اس کی اتنی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں جو انہوں نے لکھا ہے، شاید ایک سبت حسن کا پہلے دیکھیں، انہوں نے تنقیدی ایک کچھ کام کیا ہے، تو ان کا جو ایک دو جملے ہیں وہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے کہ عورت کی جسم فروشی کی داستان، یہ یعنی لیلا کے خطوط عورت کی جسم فروشی کی داستان نہیں بلکہ ایک فرد جرم ہے جس کو لیلا پوری نسوانی برادری کی جانب سے انسانیت اور انصاف کی عدالت میں پیش کرتی ہے۔ تو یہ ایک چارج شیٹ یعنی انہوں نے اس کو قرار دیا۔ اچھا، اب اس میں قاضی صاحب نے خود یعنی مصنف نے جو مقدمے میں کہا ہے وہ آپ سنیے کہ مجھ پر ظلم ہوگا اگر ان صفحات کو ناول یا افسانہ سمجھ کر پڑھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کاغذی پیرہن میں خراب آباد ہندوستان کی نسوانی زندگی کے چند نقوش پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بازاری عورت کی ظاہری اور باطنی زندگی کا یہ عکس مبالغہ سے اکثر پاک ہے، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ حسن فروشی کے بازار میں ہندوستانی عورت کی خونچکاں فطرت کا یہ ایک مطالعہ ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ اور لکھا ہے کہ لیلا کے قلم سے جو خطوط لکھوائے گئے ہیں ان کا یہ مجموعہ نہ انشاء پردازی کی مشق ہے نہ زور قلم کا مظاہرہ، بلکہ ان خطوط میں لیلا کا تبسم ایک فوارہ خون، اس کی بذلہ سنجی ایک فریاد، اس کی ظرافت ایک دکھی کی پکار، اس کی شوخیوں میں دل کا درد مستور ہے۔ تو اچھا، اس سے جو میں نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف خود اس کو ایک افسانہ یا ناول سمجھ کے پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا قاری کو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ ایک حقیقت وہ سمجھتا ہے کہ اس میں حقیقت، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مبالغہ تو ہوگا لیکن ہے حقیقت۔ اب یہ بھی صحیح ہے کہ حقیقت کی حد تک تو صحیح ہے کہ حقیقت ہے۔ اب کیا اس میں کچھ سوال جو ہیں میرے ذہن میں جو مرتب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ موضوع جو ہے اس کو اتنا لاپ سائڈڈ ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ موضوع ایسے ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی لاپ سائڈڈ یعنی یک طرفہ اس کو طریقے سے دیکھا جائے؟ کیا یہ ہر بازاری عورت کا جذبات جو ہیں یا جو اس کے خیالات ہیں وہ اتنے انٹینس ہو سکتے ہیں، یا وہ اسی طریقے سے دیکھتی ہے جس طریقے سے لیلا نے دیکھا ہے؟ تو اس میں پھر اس پہ کچھ واقعاتی یعنی اس کو اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو موضوع کو تو کچھ سوال بھی جو ہے وہ بڑھتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ دا ہول ٹروتھ، یہ پوری سچائی نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم نے اسے ناول کے طور پر پڑھنا نہیں، مصنف بھی کہتا ہے کہ افسانہ یا ناول نہ سمجھیں، اس کو ایک حقیقت کی ریفلیکشن سمجھیں، اس میں تھوڑا بہت مبالغہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو جسم فروشی پہ مجبور کیا جا سکتا ہے؟ یہ بیسک سوال ہے، یعنی جو عورت کو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مجبور کر دیا جاتا ہے؟ اس میں کتنا اس کی مجبوری ہے اور کتنا اس کا یہ آپشن ایکسرسائز کرنا اس کا کتنا اس میں دخل ہے؟ تو یہ سوال جو ہے، اور اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا
کہ کیا کیا مجبوریاں کیا تھیں جس کی وجہ سے، یعنی اس میں کوئی معاشی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور اس کا جو ہے وہ سماج سے اس کا رد کیا جانا یا اس کو ٹھکرانا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سماجی بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ اس میدان میں خاتون آ گئی ہیں. تو کیا اس ماحول میں یہ اتنا جو اس موضوع پہ زور دیا گیا ہے جس میں ایک عورت کے جذبات کو اس طرح سے ریفلیکٹ کیا گیا ہے، کیا واقعی یہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے میں مردوں کا دخل ہے؟ یعنی یہ جسم فروشی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ انفرادی ایک غلطی یا انفرادی ایک فیل تو ہو سکتا ہے، مرد کی طرف سے بھی کوئی ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ عورت اس بات میں مجبور ہو جائے، چلے مان لیتے ہیں، لیکن کتنا اس کا سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرنے میں اس کا کتنا دخل ہے؟ یعنی مرد جس پہ فرد جرم عائد کیا گیا ہے وہ اس کا کتنا ذمہ دار ہے؟ اور ایسی خواتین جو بے بس ہوتی ہیں کیا وہ سب کی سب وہ اس طرف چلی جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہ اس میں کنسنٹ کتنی انوالو ہے اس پیشے کو، یعنی ایز اے پیشہ. اس میں چونکہ پیشے کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس پیشے کو اڈاپٹ کرنے میں اس کی کتنی کنسنٹ ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی پھر اسی حساب سے ڈٹرمن ہو سکتی ہے کہ مرد اس میں کتنا رسپانسبل ہے، اس میں اس کے 10% ہے، 20% کچھ فیصد ہے، یا مکمل طور پر فرد جرم جیسے اس میں عائد کی گئی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے. تو پھر اسی طرح سے پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ فرد جرم بھی بنتی تھی؟ انفرادی طور پر تو بنتی ہے، کسی فرد نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہے تو اس پہ تو فرد جرم بنتی ہے، لیکن بحیثیت یعنی مرد پورے مرد کو اس کا یعنی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ یونیورسل کر دی گئی ہے کہ یہ مرد نے اس کو اس طرح ایک چیز پہ باقاعدہ بنانے میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں اس موضوع کو لاپ سائڈڈ سمجھتا ہوں، یک طرفہ ایک نقطہ نظر سمجھتا ہوں، اور اس میں مرد پہ جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے اس کو میں جو ہے فرد جرم کی جو ہے اس میں ایک نفی کی گنجائش رکھتا ہوں، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مرد کو تعامل ہونا چاہیے، اور اس کو اس میں بحث مباحثے کی پروف کرنے کی کہ وہ اس فرد جرم پہ پورا نہیں اترتا ہے، سزا کا مستحق نہیں ہے جس طرح اس کو سمجھا گیا ہے، اور اس کو جو ہے موضوع میں کچھ سکم ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا، میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دوں یا تمام شرکا پہلے اپنے خیالات کا اظہار جیسے آپ مناسب سمجھیں ابھی دے دیں. دیکھیے، سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ یہ بتائیے آج تک خواتین نے کتنے ادارے بنائے؟ آج سے 100 سال پہلے خواتین کو اختیار تھا کوئی ادارہ بنانے کا، اور آج بھی قانون کا، پولیس کا، تعلیم کا، بڑے اداروں کی بات کر رہی ہوں جیسے میں نے تو آج تک خواتین نے کتنے ادارے بنائے آپ یہ بتا دیں مجھے. نہیں، میں تو تلمیذ میں تو ادارہ میں نے اس سینس میں ادارے کی بات نہیں کی، میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پروسٹیچیوشن کو جو ہے ایک ادارہ بنانے کے لیے مرد کا کتنا دخل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ خواتین کو ادارے بنانے کی ذمہ داری ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک خواتین کو اختیار ہی نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت مرد کا دخل نہیں ہے؟ نہیں، آپ ادارے کو میرے خیال میں ہم صحیح طریقے سے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. ادارہ وہ ہوتا ہے، اگر آپ بات کرنے کی اجازت دیں تو میں بات کر سکتا ہوں. جی، اصل میں اور شرکا کو بھی چاہوں گی، اس کے بعد بھی ہم بحث کر سکتے ہیں، اور یہ اس پہ ظاہر ایک بہت طویل جواب چاہتا ہے آپ کا یہ اعتراض. یا آپ ہاں، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ دوسرے شرکا بات کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. دوسرا نمبر ہمارے شرکا میں جو ہے وہ سلمان کا ہے. جی سلمان، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، حاضرین محفل کو آداب. سب سے پہلے تو صدر صاحبہ سے گزارش ہے کہ کیا کتاب پوری پڑھنا شرط ہے منہ کھولنے سے پہلے، کہ کچھ آدھی پڑھے ہوئے حضرات بھی بات کر سکتے ہیں؟ اچھا، میبل اور مجھے یاد آ گیا. خیر، بہرحال آدھی والوں کا آدھا ٹائم ہے. اچھا، یہ بات صحیح ہے. چلیے، میں پھر بہت جلدی سے آدھے تاثرات اپنے پیش کر دیتا ہوں. بھائی کتاب، اچھا اس سے بھی پہلے میں آپ کے دو سوالات کھول لیتا ہوں، میرے خیال سے یہ آسان رہے گا تھوڑا.
اس کتاب کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا. جب یہ کتاب پروپوز کی گئی تو پھر پتہ چلا قاضی عبدالغفار نے اس طرح کی کوئی کتاب لکھی ہے, اور جب کتاب اٹھائی تو اندازہ ہوا کہ کس موضوع کے اوپر ہے. تو مجھے ایک کہنا چاہیے ایک حیرت سی ہوئی کہ اس موضوع کے اوپر اتنی جامع, اتنی تفصیل سے سلیس اردو میں لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ موجود ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا 1933 کی اس کی اشاعت ہے. آج کے دور میں اگر اس کے آج کے الفاظ استعمال کیے تو مینس پلیننگ کا میرے خیال سے اس سے بہتر آپ کو شاہکار نہیں ملے گا. پوری کتاب مینس پلیننگ کا ہی ایک ایگزامپل ہے. پریزمپشوس بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ آبویسلی جس تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا یا ایسے ہمارے جذبات یا ایسے خیالات ایک بازاری عورت کی نظر سے, تو اس میں یقیناً جو ہے وہ اس کا ایک رہے گا ہمیشہ ایک سوال کہ بھائی آپ کو کیا پتا, یعنی آپ نے کس طرح یہ سب اتنے دقیق, تو آپ نے صرف اپنے خیالات کے حساب سے لکھی ہے نا, لیکن وہ تو چلیں اپنی جگہ. مگر یہ بات اس اور حقیقت سے کوئی مفر نہیں ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن, جس کو حمید صاحب نے بھی ادارہ کہا, انسٹیٹیوشن جو ہے یہ obviously سالہ سال سے ہمارے ہاں موجود ہے. اور ہمارے ادب میں تو اس کو اچھا خاصا کیپچر کیا گیا ہے. ہاں, تو یہ ہے کہ احمد علی کا جو ٹوائلائٹ ان دہلی ناول ہے, اس میں بھی اچھے سے ڈومنیوں اور گانے والوں اور ان سب کا جو معاشرتی زندگی میں ایک کردار تھا اس میں بھی ایک مقام حاصل ہے. تو اس طرح جو آپ کا ایک سوال ہے کہ بھائی کہ چوتھے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ علم و تہذیب و شرافت کی اتنی دولت حاصل ہو چکی تھی جتنی شاید عام طور پر اچھے گھرانے کی بہو بیٹیوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی. تو یہ ایگزیکٹلی وہی تناظر ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ گانا بجانا اور وہ سب جو ہے وہ شرفا کے لیے, مرد حضرات کے لیے اچھا سمجھا جاتا تھا. اس کو سمجھ کے لیے ڈومنیوں کے پاس اور گانے والیوں کے پاس بھیجا بھی جاتا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو مجلسی آداب ہیں, معاشرتی آداب ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہیں, بات کرنے کے سلیقے ہیں, اس سے جو ہے وہ خواتین کو, شرفا کی خواتین کو وہ جو ہے وہ الگ رکھا جاتا تھا بالکل. تو یہی اسی کی طرف جو ہے ان کا اشارہ ہے کہ بھئی یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی جو کہ صدیوں چلی ہے, آج کل کی بات نہیں ہے, صدیوں چلی ہے. جب تک مرد حضرات کے پاس طاقت رہی ہے اور ان کا سماج میں جو ایک کردار رہا ہے, اس میں ہمیشہ اس طرح کے کاروبار کو فروغ دیا گیا ہے, اور رات کی تاریکی میں فروغ دیا گیا ہے, دن کی تاریکی میں ریلیاں نکالی گئی ہیں, دن کی روشنی میں ریلیاں نکالی گئی ہیں. تو ایک جگہ میں خط کا تو حوالہ نہیں دیتا, میں خیال سے 16واں یا 17ویں خط میں ہے کہ بڑی ہی انٹرسٹنگلی قاضی صاحب نے جو ہے وہ ان کے مختلف کہنا چاہیے گاہکوں کا ذکر کیا ہے ایک چھوٹے سے پیراگراف میں. تو یہ مجھے بہت ٹیلنگ لگا کہ اس میں گاہکوں کے نام ہیں خان صاحب, میر صاحب, شیخ جی, ساہو صاحب, ایڈیٹر صاحب اور وکیل صاحب. بیسکلی پورے معاشرے کو انہوں نے انڈائریکٹلی اس کے اندر اشارتاً بتا دیا ہے کہ برائی کی جڑ کہاں کہاں تک ہے اور کتنی دور جاتی. تو یہ سب باتیں مجھے ذاتی طور پہ پسند آئیں. کتاب بہت اچھی اردو میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے موضوع پرانا اور اس کے خیالات کو جو آپ جو بھی کہیں, لیکن جہاں تک اردو کا اپنا خیال ہے, اب اردو کی اپنی بات ہے, وہ بلا شک و شبہ بہت ہی یہ کہ آپ اس سے بہترین طور پہ محظوظ ہو سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ آپ نے ایک سوال کیا کہ 18ویں خط میں ہنسی اور تبسم کے بارے میں بات کی گئی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, وہ 18ویں خط میں وہ ہنسی اور تبسم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کہ اگر میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں تو میرا تبسم دوسرا ہوتا ہے, کسی کی استہزائی انداز میں کچھ کہنا چاہوں تبسم دوسرا ہوتا ہے. تو obviously تبسم اور ہنسی کی بہت زیادہ اقسام ہیں, اور اسی وجہ سے یہ کتاب تھوڑی سی کہنا چاہیے مجھے موضوع تو نہیں خیر, لیکن اپنے لکھنے کے اعتبار سے پسند آئی ہے کہ اس میں انہوں نے بہت ساری مختلف کیفیات کو یکجا کر کے اور انڈائریکٹلی جو سوشل کامنٹری اور ڈائریکٹلی جو کامنٹس کیے ہیں اس سے آپ اس ماحول سے نہ رکھنے کے باوجود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا تھا اور کن حالات میں تھا. اور وہ یہ سب obviously امراؤ جان ادا میں بھی بیک گراؤنڈ بتایا گیا تھا. وہ ایک کتاب ہے جس کو obviously آپ کے ذہن میں آتا ہے اس طرح کے موضوع پڑھتے ہوئے, لیکن امراؤ جان ادا میں بھی بیک گراؤنڈ
بتایا گیا تھا. اس میں انہوں نے بیک گراؤنڈ اپنا بہت مختصر بتایا. آئی تھنک ایک خط میں ذکر تھا کہ وہ کس طرح اس کاروبار میں پہنچی, مگر ایک دفعہ جب پہنچ گئیں اس کے بعد اس میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ آبویسلی آسان نہیں ہے. اور یہی سب باتیں خطوں میں مختلف باتوں سے, مختلف اپنے عاشقوں سے ان کو مخاطب کر کے بیان کی گئی ہیں. تو میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. میں پوری کتاب تو نہیں پڑھ سکا تھا لیکن آدھی تک پہنچا تھا, تو امید ہے کہ میں نے آپ کے ایک دو سوالوں کا کچھ ایڈریس کیا ہوگا. شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان. ظاہر ہے آپ کی سب باتوں کی طرف میں آؤں گی اور ہنسی اور تبسم پہ بھی بات کروں گی. اب ہمارے جو اگلے شریک ہیں وہ ہیں جناب شیخ اعجاز صاحب. تو اعجاز صاحب کیا کہنا السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں, میں نے السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, سب سے پہلے تو میں اپنی معذرت پیش کروں گا کہ میں یہ ایک کتاب شاید میں نے پڑھی ہو انہماک سے, وہ عبدالحلیم شرر کی فردوس بری. اس کے بعد میں کیا کہ جو چیز مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے وہ پڑھتا ہوں. حالانکہ میں نے 52 چیپٹرز کے پڑھے ہیں لیکن میں اسکپ کرتا رہا, تھوڑا بہت پڑھا. اس کا جو ایک چیپٹر ہے 42واں خط, وہ میں نے ذرا غور سے پڑھا تو وہ میں بتاؤں. لیکن میں اس سے پہلے میں اپنا جو بیان شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیلا کے خطوط پڑھ کر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیلا مجنوں والی ہے یا کوئی اور. کسی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بندش نہیں ہے. ناول نگار یا افسانہ نگار جب اپنی تخلیق پیش کرتا ہے تو اس کو یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جو فرضی نام وہ رکھ رہا ہے اس سے کسی کی دل شکنی نہیں ہو. مرد اور عورت کے تعلقات پر ہر مذہب اور ہر معاشرے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. عورت کو عام طور پر مظلوم ثابت کیا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بے شمار حقائق سامنے آ چکے ہیں جن کو مرد مظلوم اور عورت ظالم, جس میں مرد مظلوم اور عورت ظالم ہے. اس وقت کی بات اس کتاب پر ہو رہی ہے جس کا نام ہے لیلا کے خطوط, جس کے مصنف ہیں قاضی عبدالغفار. اس کے پبلیشرز ہیں شیخ غلام علی اینڈ سنز. ان کا ادارہ بہت معروف ہے اور یہ ادارہ اسٹینڈرڈ کی کتابیں ہی شائع کرتا ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عورت ایک مجبور, مظلوم اور زمانے کی ٹھکرائی ہوئی ہستی ہے. یہ مرد کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا حصہ ہے. اور بس یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا ہر مرد یہی سوچ رکھتا ہے؟ اس وقت بات ہو رہی ہے ایک خاص طبقے کی جسے عرف عام میں طائف کہا جاتا ہے. یہاں صرف مسلمان طائف کی کہانی پیش کی گئی ہے, اس لیے لیلا کو تمام عورتوں کا ترجمان نہیں کہا جا سکتا. مغربی معاشرے میں عورتوں کو برابری کا درجہ حاصل ہے, اس لیے عورت مظلوم نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے عورت یا مرد اس میں تخصیص نہیں ہے. جس کی جو خواہش ہوتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اپنی پوری کر لیتا. ہاں یہ بات ہے کہ آپس کی رضامندی لازمی ہو. اگر جبر یا وہ جرم میں آتا اس کی سزا ہوتی ہے. مصنف نے لیلا کو اپنا ترجمان بنا کر اپنے دل کی بات نہایت عمدگی سے بیان کی ہے. بحیثیت طائف عورت کے احساسات اور جذبات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عورت میں قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ ظلم کی آگ میں جلتی رہتی ہے لیکن اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتی. اولاد کی خاطر شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہتی ہے. لیلا کو نکاح کے کئی پیغامات آئے لیکن وہ کسی کی بیوی نہیں بنی. اس کو اپنی خوشی سے زیادہ ہونے والے شوہر کا خیال ہے. شادی کے بعد اس کے شوہر کو تانے ملیں گے,
آوازیں کسے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس لیے وہ اپنے آپ کو اس کار خیر کا حصہ بننے نہیں دی. میرے خیال میں اس کو مجبوری ہم نہیں کہہ سکتے، نہ اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ جس ماحول میں رہ رہی ہے اس سے نکلنا یا تو نہیں چاہ رہی، یا اس کی اپنی، یا تو وہ ہے کہ اس کو ڈر ہے، خوف ہے، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم ظلم نہیں کہہ سکتے. لیلا کے 52 خطوط میں 42ویں خط میں 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں. پہلی مثال ایک بڑھیا کا کھیر پکانے کا دل کرنا، بچے کو دودھ کے لیے بازار بھیجنا، بچہ گڈی پتنگ کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس سے دودھ کا برتن گر جاتا اور ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی کرچی جو ہے، یہ اس کے ثابت ہوتا ہے کہ وہ برتن جو تھا شیشے کا تھا جس کی کرچیاں تھیں، اور کوئی امیر آدمی گاڑی میں سوار اس کا ٹائر اس کرچی سے پنکچر ہوتا ہے، سامنے ان کو ایک لڑکی نظر آتی ہے، پھر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے، اور پھر اولادیں، اور پھر خاندان، پھر پوری بستی بن جاتی ہے اس خاندان کی. اچھا، آبادی میں اضافہ اس طرح ہو جاتا ہے. دوسری مثال خان صاحب کی ہے، جو کہ ماما کو اس کی مالکن 2 تماچے صرف اس بات پہ مارتی ہے کہ اس نے مکھن چائے میں نہیں ڈالا، بلکہ وہ نالی کے یا اس کی نظر ہو گیا. ماما کے شوہر کو ماما نے اپنے شوہر کو اس حادثے کا ذکر کیا تو وہ خان صاحب کے پاس آیا. خان صاحب نے اس کی بات سنی تو غصے میں آ گئے اور اس کو گھونسا جڑ دیا. کیا ہوا کہ اس سے تلی پھٹ گئی اور خان صاحب جیل میں چلے گئے. اسی صدمے سے بیوی مر گئی. صدمے سے اس کے بعد ان کی جائیداد نیلام ہو گئی، خاندان تباہ ہو گیا. تو یہ جو 2 مثالیں بیان کی ہیں، ان کا ایسی زندگی سے تعلق نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو ہے، یہ دونوں مثالیں غیر متعلق لگ رہی ہیں. تو اس کا مجھے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اس کا جواب ہو تو بتائیے گا. بہرحال بالکل جی نہیں کہیے. ہاں، میں ختم کر لوں پھر آپ. بہرحال اس کتاب میں تو طائف کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جس میں ہر پہلو کی جزیات کو شامل کیا گیا ہے. ایز اے ہول اس کتاب میں جو مصنف ہے اس نے ناول کے بجائے خطوط کا سہارا لیا ہے اور اپنے خیالات کو خطوط میں مقید کر لیا، جو میرے خیال میں میرے حساب سے ایک اچھی چیز ہے، نئی چیز ہے، جدت ہے. تو بہرحال ایز اے ہول یہ کتاب مجھے اچھی لگی. بہت شکریہ. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کا، ہاں، وہ جو خان صاحب کا واقعہ ہے، ان کا واقعہ ہے، اس کا ناول سے کیا تعلق ہے، اس بات کا میں جواب دوں گی. میں ہماری اگلی جو شریک ہیں وہ ہیں ناصرہ جبین. تو آپ نے میں انہیں دعوت خطاب دیتی ہوں، اپنے خیالات کیا آپ کیا کہیں گی اس معاملے میں، ناصرہ بہن؟ جی بہت شکریہ جی. اصل میں نے یہ کتاب تو نہیں پڑھی، میں نے صرف آپ لوگوں کی ابھی باتیں سنی ہیں جو حمید صاحب نے کہا، سلمان صاحب نے کہا اور اجاز صاحب نے کہا، اس لیے میں ابھی اس میں تو نہیں کہ میں اس پہ کچھ کامنٹ کر سکوں. لیکن یہ ہے کہ ان جنرل میں کچھ کہہ سکتی ہوں کہ غالباً کیونکہ یہ اس طبقے کی بات ہو رہی ہے، خاص طبقے کی، اور جو کچھ مثالوں کا بھی ذکر اجاز صاحب نے بھی کیا، اور غالباً یہ کہ وہ طبقہ جو ہے وہ ولنریبل طبقہ ہے اور یہ غریب طبقہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ غربت جو ہے وہ سماجی حیثیت بھی معاشرے میں آپ کی کیا ہے، انسان کی، وہ بھی بہت زیادہ اس میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ اس طبقے کی بات ہو رہی ہے جو کہ سماجی اعتبار سے بھی زیادہ ولنریبل ہے. تو اس لیے اس ظلم کا اور اس طبقے پہ جو مظالم ہو سکتے ہیں اور اس پہ کتنا اختیار ہوتا ہے ان کی کسی بھی چیز کی معاشرے میں سے ہونے کا، تو میرا خیال ہے یہ ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے
کہ ایک مظلوم طبقے کی بات کی جا رہی ہے. اور جہاں تک خطوط کا سہارا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا اسٹوری ٹیلنگ، کہانی کے ذریعے آپ بہت ایک اسٹرانگ میسج دے سکتے ہیں. اسی طرح سے خطوط بھی مخاطب کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے ذریعے مصنف نے ایک بہت ہی جس کو کہیں نا کہ اچھا اسٹرانگ والا ایک میسج دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں باقی جو اگلے جو شرکا ہیں اگر انہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے تو پلیز وہ اپنی باری پاس کر دیں اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی. کوئی بات نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں ہے جہاں آپ کو نمبر مل رہے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اس سے یہ ہے کہ ہم وقت بچا سکیں گے اور اس موضوع پہ زیادہ دیر بات کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا ناصرہ بہن. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جناب طارق توحید صاحب. طارق صاحب کیا کہیں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کلب میں سوالات کا سلسلہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بک کلب ہے، مرکز امتحان نہیں. چند گھنٹے قبل ممتحن کی طرف سے سوالات دیے گئے، وہ بھی اتنے بات کم کی وقت وضاحت میں. کرنا چاہوں گی طارق صاحب، ایک بات معذرت چاہتی ہوں. میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ کسی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اپنا کوئی سوال یا کامنٹ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے آف کورس اس پہ کوئی مارکنگ نہیں ہو رہی ہے. یہ سوالات میں صرف اس لیے بھیجتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اس کتاب کا اگر تفہیم حاصل کرنے میں مدد ہو. اور صرف ہاں میری بس ایک بات تھی جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہاں اگر آپ کے سوالات ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سوالات ہاں یا نہیں میں نہ، بس یہ جی صرف میں میری گزارش ہے. جی آپ نے پتہ کلام کر دیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اتنے کہ مجھے کم اپنی وقت پوزیشن واپس واضح کرنی تھی، معذرت چاہتی ہوں. اتنے کم وقت میں کہ کہیں پرچہ آؤٹ نہ ہو جائے. اگر یہی سوالات ایک دن پہلے اگر دیا جائے تو کچھ پر آدمی سوچ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. بہرحال چونکہ سوال یہ ہے کہ کیا بر صغیر کی یہ تہذیب تھی اس وقت، اور کیا یہی عورت کا کردار تھا؟ لیلا کے نام پر ایک طرف تو عورت کو کمتر گندا کردار دکھایا گیا جس میں عورت کی نظر صرف مرد کی جیب کی طرف ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آئے بات کہ مصنف نے اس کو لکھنے میں عورت کو اس طریقے سے کیوں پیش کیا. کیا عورت کا وہ کردار ان کو نظر نہیں آیا جو ماں اور بہن کی شکل میں ہے؟ کیا اس پر کبھی انہوں نے کتاب نہیں لکھی؟ اور پھر دوسری طرف مرد پر بھی فرض جرم عائد کیا ہے. کس طریقے سے؟ جب دیکھیے آپ خود لکھتے ہیں کہ آپ مرد جب عورت سے عشق کرتا ہے، عورت پر مرتا ہے، تو اس کا صرف ایک ادنا مگر بہت قوی جذبہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ عورت حسین ہے، یہ تیرا شکار ہے، یہ تیرے نفس کا نذرانہ ہے. مرد نے اپنے نفس کی خواہش کا نام عشق رکھا ہے. اپنے ضمیر کے پنجرے پر سیاہ غلاف چڑھا تاکہ اس کا ضمیر نہ کچھ دیکھ سکے نہ سن سکے. مرد اپنے نفس کی مشعل روشن کر کے گناہ کا راستہ طے کرتا ہے. خدا کی کسی مخلوق کو اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کا یہ کمال حاصل نہیں جو مرد کو حاصل ہے. اس اشرف مخلوقات کے لیے وجہ شرف گویا یہی فریب اور مکر ہے. غور کیجیے گا، جس کا سب سے زیادہ استعمال عورتوں پر کیا جاتا ہے. عورت بھی مکر و فریب میں مرد کے سامنے زانوئے ادب رہتی ہے. مرد بلا شبہ عورت سے اس فن میں بہت آگے. اور کی جگہ کہتے ہیں مرد بلا شبہ عورت سے اس فن میں بہت آگے. جب وہ کہتا ہے کہ فلاں عورت کو چاہتا ہوں، جب غور کیجیے جملے کو، جب وہ کہتا ہے کہ فلاں عورت کو چاہتا ہوں تو اس کی خواہش کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں عورت سے بستر کی خلوت چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کے مکروہ چہرے کو الفاظ کے پردہ میں چھپا دیتا ہے. عورت اس کے خوبصورت اور شیریں الفاظ سے دھوکہ کھاتی ہے، جیسے چڑیا جال کے اوپر بکھرے ہوئے دانے کو دیکھ کر. اور پھر اس عشق کے معنی اس وقت اس کو سمجھ میں آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. بد نصیب عورت کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد
کہا جاتا ہے کہ مرد فطرتاً بھولا اور سادہ لو ہے. اللہ اللہ. اب آپ غور کیجئے کہ یہاں پر مصنف نے کس طریقے سے عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو پر بھی فرض جرم عائد کیا ہے. اور پھر ایک طرف پھر آگے بڑھ کر کے انہوں نے جو لکھا ہے 8ویں خط میں، وزیر شاخ گل افعی گزیدہ بلبل را، تو افعی جو ہے یہ مرد کو نہیں رکھا، اپنے کو افعی میں رکھا ہے. تو یہ کیوں؟ اور اس طریقے سے افعی جو ہے وہ ان کے لیے ایک مستقل درد سر بنا ہوا ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے. پھر آخر میں انہوں نے پھر یہ کہہ کے ختم کر دیا، تو ہے کبوترے بامے ہر چے میدانی تپیتن دل مرغان رشتہ برپارا. تو اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے دونوں پر برابر برابر عدالت فرد جرم عائد کر کے اپنے عدالت کو برخاست کر دیا. بس یہیں تک. جی بہت شکریہ طارق صاحب. بلکہ اگر آپ فارسی جانتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ شعر کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں فارسی سے نہ بلد ہوں. بہرحال تو اس کے بعد ہمارا ٹھیک ہے. پھر ہمارے جو اگلی شریک ہے میرا خیال ہے صوفیہ بہن ہے. جی صوفیہ بہن السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم تلمیذ، جی بہت وعلیکم. شکریہ. یہ کتاب میرے لیے بھی بالکل نئی کتاب تھی، اور جب بھی آپ کوئی نئی کتاب پڑھتے ہیں آپ کسی نہ کسی طرح آپ کا ویژن، آپ کا جو ہے پرسپیکٹیو گرو کرتا ہے، اور آئی تھنک میرا بھی ڈیفینیٹلی اس میں اضافہ ہوا ہے. اور مجھے تو آپ کے سوالوں سے مدد ملی گو کہ وہ کافی لاسٹ منٹ تھے، لیکن انہوں نے میری سوچوں کو ایک محور دیا، کیونکہ میں نے بہت سکیٹرڈ تھاٹس سیکھی تھیں. تو میں ان میں سے ایک آدھ سوال کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، بلکہ ایک آدھ سے زیادہ تو لیکن مختصر بات کروں گی، کیونکہ اس طرح میری سوچیں تھوڑی جو ہے ان میں ایک ربط آ جائے گا اور ان میں کوئی سیکوینسنگ آ جائے گی. تو پہلا آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا اس کی کس آپ اس کو جانر میں پلیس کرتے ہیں، اور ایسی کوئی کتاب آپ نے پہلے پڑھی ہے. تو میں نے بہت ہی ریسنٹلی، کیونکہ میں 3 عدد بک کلبس کا حصہ ہوں، I have no life تو اس میں سے ایک بک کلب میں میں نے وائٹ ٹائیگر ابھی پڑھی ہے، اروند ادیجا کی کتاب. تو وہ بھی ایک اٹس بیسکلی دس، یہ جو مکتوباتی طرز کے ناول ہوتے ہیں ان کو ایپسٹلری کہتے ہیں انگریزی میں. تو وہ بھی ایک ایپسٹلری تھی، تو وہ میں ابھی بہت ریسنٹلی پڑھی ہے. تو یہ مکتوب نگاری کا طرز تو میرے لیے نیا نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی کلر پرپل بھی جس پہ اوپرا نے اپنی وہ مووی بنائی ہے، اس میں اوپرا نے کام کیا تھا. تو پرکس آف بینگ اے وال فلاور یہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھی تھی. تو یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو ایپسٹلری کی اس میں زمرے میں آتی ہیں. اور تو یہ تو اس کو ہم نے پلیس کر دیا. لیکن جہاں تک یہ اس موضوع کے اوپر کتابیں ہیں تو ڈیفینیٹلی رسوا کی امراؤ جان تو سب نے ہی پڑھی ہے، اور اس کو اوپر فلمیں بھی دیکھی ہیں. تو میں نے پریم چند کی بازار حسن اس کو بھی پڑھا ہے. اور میں نے ڈومس کی، الیگزینڈر ڈومس کی یہ لیڈی ود کیا اس کا نام ہے، لیڈی ود دا کیمیلیس نہیں پڑھی، جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب بیس ہے، جو قاضی صاحب کے اوپر بارہا جسے کہنا چاہیے الزام لگایا، لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا چربہ ہے. لیکن وہ میں نے اوریجنل نہیں پڑھی. ڈومس کی میں نے صرف کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو پڑھی، کیونکہ وہ کورس میں تھی اور وہ اس کو پڑھنا بہت ضروری تھا، ورنہ ہم انگریزی میں پاس نہیں ہوتے. وہ پڑھی ہے، اور اس وقت ڈومس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، الیگزینڈر ڈوما کے بارے میں. we just read it as our course book, text book. تو یہ آپ کے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب تو یہاں سے ہوتا ہے. اور آپ کے تو میں صرف 2-4 سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں تاکہ اس سے میری سوچوں کو تھوڑا ربط مل جائے. آپ کا دوسرا سوال شاید یہ تھا کہ لیلا جو ہے وہ، تیسرا سوال کہ لیلا کے پڑھے لکھے ہونے کے بارے میں تھا، کہ اس زمانے میں عام عورتوں کا تو اتنا معیار تعلیم بلند نہیں تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو اس زمانے میں مصنف تھے، ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے طور پہ خواتین کی تعلیم کے لیے کوشش کی ہے، علامہ راشد الخیری نے گھریلو عورتوں کے لیے لکھا. تو میرا خیال ہے قاضی عبدالغفار نے یہاں بیڑا اٹھایا کہ وہ ان خواتین کے بارے میں لکھیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کہاں تک ان کی اپنی زندگی کا، وہ کہاں سے ان کنورجنس ملتا ہے انہیں، اور کیا یہ ان کی اپنی کہانی ہے ان سم سینس. کیونکہ ڈومس الیگزینڈر ڈوما کی کہانی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی کہانی تھی، اور لیکن
قاضی صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ انہیں یہ طوائفوں کے گر اور اتنی ان کی زبان اور اتنی ان کی سوچ کے بارے میں کیسے پتا ہے. not putting any allegations. شیخ صاحب کو کہیں وقت عذاب دیکھا ہے یہ مگر ہم نہ بتائیں گے کہاں دیکھا ہے, تو وہ اس کوچے سے کیسے اتنے آشنا ہے. تو جو کہ آپ کو میرا خیال ہے پریم چند کی بازار حسن میں تھوڑی نائیویٹی نظر آتی ہے. تو obviously رائٹرز کا مشاہدہ اور مطالعہ بہت پلے کرتے ہیں رول. اگر حالی نے مناجات بیوہ لکھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بیوہ رہے ہیں. تو یہ تو قاضی صاحب نے اگر لیلا کے خیالات کی اتنی اچھی ترجمانی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ he has any association or links with Leila. So no, obviously there are no allegations here, but I'm just saying کہ maybe وہ ان سے متاثر رہے ہوں اور لیلا میں کچھ اس کوچے کے آشنا رہے ہوں in some sense. تو یہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب تھا. آپ کا چوتھا سوال تبسم کی قسمیں اور مسکراہٹ کی, تو بڑی اچھا لیلا نے بہت اچھا اس کے بارے میں وضاحت کی ہے. میں نے ایک جگہ کہیں ایک جملہ پڑھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ مسکراہٹ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو آنکھوں تک نہیں پہنچتی. تو مجھے یہ جملہ بس میرے دل میں رہ گیا تھا, جسے کہتے ہیں کہ واقعی مسکراہٹ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو آنکھوں تک نہیں پہنچتی, اور جب آنکھیں نہ مسکرائیں اور صرف لب مسکرا رہے ہوں تو وہ مجلسی تبسم ہوتا ہے جو کہ آپ کا ترجمہ نہیں ہوتا. تو اور آپ کا پانچواں سوال یہ تھا کہ فی نفسہ نہ کچھ اچھا ہے نہ برا, تو اس جملے کا کیا مطلب ہے. تو یہ لیلا نے لکھا تھا, اور یہ کچھ نیا جملہ نہیں ہے, تو شیکسپیئر نے بھی لکھا ہے کہ nothing is good or bad but it's the thinking that makes something good or bad. So obviously we have the power to change the meaning that we attach to any particular situation. تو اس پہ بہت پہلے میں نے اسکول کے زمانے میں تقریر کی تھی, اس میں میں نے کہا تھا ایک چاقو اگر سرجن کے ہاتھ میں ہے تو وہ زندگی بچا سکتا ہے, اور اگر کسی خونی کے ہاتھ میں ہے تو جان لے سکتا ہے. لیکن زندگی میں ہر چیز اتنی گرے بھی نہیں ہوتی, دیر آر بلیک اینڈ وائٹ تھنگز آلسو. تو لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ nothing is good or bad, it's just your own perception that makes things good or bad. اور پھر لیلا کون ہے, اور تو لیلا کی کہانی تو انہوں نے بہت تفصیل سے نہیں بتائی. لیلا کو کے بارے میں پڑھ کے مجھے بار بار وہ گنگو بائی کی فلم, چونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی تھی, اس کا خیال آ رہا تھا, کیونکہ پیرللز اگر آپ ڈرا کریں تو گنگو بائی کو بھی اس کا جو ایلیجڈ لاور تھا اس نے بیچ دیا تھا, تو وہ بھی اسی دھوکے میں آئی تھی بہت کم عمری میں, اور اس کے بعد وہ ان حالات کا شکار ہوئی تھی. اور جہاں تک یہ بات کہ عورت کی اپنی مرضی سے طوائف بنتی ہے, تو میں ایک دفعہ کبھی کسی مجھے میڈیٹیرین ریسٹورینٹ میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں بیلی ڈانسنگ ہو رہی تھی, تو میری آنکھیں جھک گئیں. تو جو میری دوستیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ عورتوں کو بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں, اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ یا تو عورت مجبور ہوتی ہے یا مس گائیڈڈ ہوتی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتی ہے. تو یا تو وہ گمراہ ہو گئی ہے اور یا وہ بالکل مجبور ہو گئی ہے. تو کنسینٹ ڈیفینیٹلی اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت ہوتا ہے یا پھر مس گائیڈڈ ہو گئی ہے وہ. تو مجھے بہرحال یہ بالکل اچھا نہیں لگتا عورت کا اس طرح کا استحصال. لیکن اب تو ہم نے اسے آرٹ کا اور کلچر کا اور نام لے کے جو ہے چھیاں بھی خواتین کر رہی ہیں اور بہت سے پیسے بھی کما رہی ہیں. تو it's all forms of basically female exploitation, جس میں اب تو بہت زیادہ کانسنٹ کا اثر دخل آ گیا ہے, عمل دخل. لیکن پروسٹیٹیوشن دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے مذموم ادارہ ہے, وی آل نو. بینکنگ اور پروسٹیٹیوشن یہ دنیا کے پہلے دو ادارے ہیں, تو اور ان دونوں میں مردوں نے اچھا خاصا کردار ادا کیا ہے. تو ان کے کردار کا جو ہے بالکل آپ ڈسمس نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پڑھنا ہے آپ ساحر کی ثنا خانِ تقدیس مشرق کہاں ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو لیلا کون ہے اس کے بارے میں نے 2-3 پیراگراف لکھے ہیں, لیکن میرے خالی ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو زیادہ بولنے کا موقع دوں گی. صرف آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گی کہ کیا لیلا فیمنسٹ ہے. تو لیلا کا آئی تھنک بہت بریزن فیمنزم ہے, جس کو ہم عورت مارچ والا فیمنزم بھی کہہ سکتے ہیں, یا وہ ایک امریکہ کی تحریک تھی, اسے برا برننگ فیمنزم کہتے تھے کہ all the signs of women's oppression they should be burned. لیکن more than feminist she is a misandrist, جو کہ اس کا misandrist کہتے ہیں someone جو کہ جس میں مردم بیزار misanthropist ہوتا ہے, جو کہ آدمیوں سے بیزار یعنی انسان سے بیزار ہوتا ہے. اس کو ہم مردم میں سے میم نکال دیتے ہیں, مرد بیزار کہنا چاہیے ہمیں. She basically hates men. She hates people with Y chromosomes. So that's what I call her, that she is a brazen misandrist more than a feminist. تو اس نے عورت کی عظمت, عورت کی
کیوں عورت عظیم ہے, کیوں بلند ہے, کیا اس کی قابلیت ہے, کیا اس کے جوہر ہیں, اس کے اوپر اس نے روشنی ڈالی. شی ہیز جسٹ ڈسمسڈ مین ود بریزنس, انتہائی بے باکی کے ساتھ, ود نو اسٹونز لیفٹ انٹرن. اس نے جس طرح سے مردوں کو, تو مے بی اس کا اپنا پرسیپشن ہے, اس کو جو مرد ملے وہ اس کا استحصال ہی کرتے ہیں, تو وی کانٹ بلیم ہر. تو لیکن یہ ٹون ہے اس کی, مور دین فیمنزم از مسینڈری. تو بس میں اس پہ ختم کروں گی. تھینک یو. جی بہت شکریہ. اصل میں میرا سوال اردو کے لیے تھا کہ اردو میں آپ نے اس سے پہلے کوئی اسٹالری پڑھی ہے؟ ایپسٹلری اردو میں میرا خیال ایک سراب کے نام سے ایک ہے جو کہ مجنو گورکھپوری کی ہے. تو کب وہ شائع ایک, ہوئی؟ ہاں وہ ایپسٹلری ہے. یس. اچھا جناب, اب ہماری جو اگلی شریک ہیں آپ کے بعد کون ہے؟ ریحان صاحب. جی السلام علیکم اور سب کو آداب. جی جی وعلیکم السلام. جناب کیا کہنا موضوع بہت اچھا ہے. ایک تو جو طوائف کا ہے وہ تھوڑا سا یہ اس میں بتا دوں کہ دو جو دنیا کے سب سے پہلے پیشے ہیں, ایک طوائف کا اور دوسرا جہاز رانی کا, پانی کے, جس میں میں بھی رہا ہوں. تو یہ سب سے دو پہلے پیشے. اور جہاں تک خطوط کی بات ہے, ایک دفعہ شادی کے بعد ایک خط ملا تھا, اس کا اب تک میں خمیازہ بھگت رہا ہوں, تو لہٰذا میں سے خطوط کوئی پڑھتا نہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آگے کسی باری نے میں سننے میں بہتر محسوس کروں. جی ٹھیک ہے, میں اپنے اگلے شریک کو دعوت دیتی ہوں. بشیر صاحب, بشیر احمد صاحب. بشیر احمد صاحب. جی انمیوٹ کر دیا. سب سے پہلے میں السلام علیکم وعلیکم السلام. اور میں اس محفل میں بس شرکت معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا, اور ابھی میری بہن نے جو بتایا, ان کا تلمیذ ہے نا, انہوں نے بہت ہی معلومات فراہم کیے, میں ان سے بڑا فائدہ ہوا. یہ کتاب میں چونکہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور عمر بھی اچھی خاصی ہے, 35 میں تو نہیں, اس کے بعد پیدا ہوا تھا, مگر اس کتاب کا چرچا حیدرآباد میں تھا, حیدرآباد دکن میں. اور میں نے اس کو ایز اے لڑکپن میں تھوڑی سی پڑھی تھی, تجسس ہوتا تھا کہ یہ کتاب کیا ہے, یا ان کے بیانات تھوڑے تھوڑے پڑھے, ابھی بھی تھوڑے تھوڑے پڑھے. تو میں تو زیادہ نہیں, 1 منٹ میں بولوں گا کہ آپ لوگوں کی تقاریر سے مجھے اور آپ کے لوگوں کے بیانات سے مجھے بڑی معلومات مل رہی ہیں. اور جیسے سب کہہ رہے, بہت سے لوگوں نے کیا ہے اس کا ذکر, اس کی ضرورت کا ذکر. اور ایک خاتون نے بھی کتاب لکھی, ان کا نام یاد نہیں آ رہا, آپ کو یاد ہوگا, جو لاہور میں رہتی تھیں, اور لاہور میں جو وہ تھی جسے شاہی بازار, شاہی محلہ کہتے تھے, اس میں وہ خاتون جا کے رہنا بھی چاہتی تھی, جنہوں نے لکھا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ان کا. کتاب میں نے پڑھی تھی, اچھی تھی. وہی طوائفوں کے بارے میں لکھی تھی, کیسے ہیں, جس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان سے. اور بس یہ پیشہ جو کہہ رہے بہت پرانا ہے, بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ختم ہو جائے, دل بھی چاہتا ختم ہو, مگر نہیں ہوگا. 1400 سال پہلے اسلام جب تھا, جب بھی تھا, اس کے بعد بھی ہے اور اب بھی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ ہے, جہاں معاشی حالات اچھے ہیں. تو بہرحال شکریہ آپ کا اور آپ سب لوگوں کا. تھینک یو. آگے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بات کو مختصر رکھا, اور اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ناول پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن یہ کہ ہاں پھر میں چاہوں گی کہ وہ لوگ, میں بہرحال اس بات کی بہت تہہ دل سے ممنون ہوں. اچھا, بشیر صاحب کے بعد جناب شیخ انور صاحب ہیں, کیا کہیں گے اس موضوع پہ؟ جی السلام علیکم. میں نے کہا میں محفوظ ہو رہا ہوں آپ لوگوں کے گفتگو سے. بس یہی کہنا تھا. موضوع پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا ابھی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, اس کے بعد اگر آپ, میں آپ کی پھر باری ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب کو دینا چاہتی ہوں. وہ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ اس موضوع پہ؟ میں تو پاس کروں گا, سننے میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. ابھی گفتگو کی صوفیہ نے, میں نے ایکچولی جن میں سے آپ لوگوں کو نہیں پتا, میں نے گوگل کیا, ایپسٹولری ہے کہ ٹرم ایپسٹولری ناول ریفرز ٹو دا ورکس آف فکشن
that are written in the form of letters or other documents. जी मैंने भी आज टर्म लर्न किया. Thank you very much. अच्छा, अब उसके बाद हमारे साथ हैं रिजवान हसनी साहब. जनाब रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया. मेरे ख्याल में बहुत से रात गुफ्तगू हो चुकी है अब तक. ख़ास तौर पे हमारे शेख हमीद भाई ने बहुत अच्छी बात की, और सलमान ने भी किया, सूफी ज़मीन ने भी की, तारिक तौहीद भाई ने, शेख एजाज सभी ने बहुत अच्छी चीज़ से बात कर ली है. तो मैं दोहराऊंगा नहीं. कुछ बातें हैं जो कि मैं शायद इजाफा कर लूँ, या जो चीज़ें मुझे ज़्यादा महसूस हुई वो बता देता हूँ. पहली बात तो ये कि आपने पूछा इस किताब, इस तरह की किताब. पहली बात तो ये बताया कि आपने जो सवालात भेजे थे, तो जी यह वजाहत कर दूँ, इससे अलावा पहले भी हमेशा हर बुक क्लब मीटिंग से पहले भेजती है. इस बार थोड़ा ताखीर से आए. जी लेकिन कभी भी ये इसलिए नहीं होता कि ये सवालात आएंगे और हर एक आपको जवाब देना है. बिल्कुल इसलिए होते हैं ताकि वो अपनी जो सोच है उसको एक वजह कर सकें उसकी सोच को, और एक बात करने का टॉकिंग पॉइंट्स हो, एक कोई तरतीब आ सके. लेकिन इसमें कोई लाजमी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस होते हैं, रहनुमाई करने के लिए होते हैं, कंपलसरी नहीं है ये. तो आपने एक सवाल पूछा कि सर ये किताब पढ़ी है. मकतूबात पे तो काफ़ी किताबें हैं. जो एकदम मुझे याद आता है वो गुबार खातिर है, मौलाना आज़ाद की किताब है, बहुत अच्छी किताब है. लेकिन हर बात है वो नावल नहीं है. उसमें वो अपने उनके मुशाहिदात हैं, लिखा है वो मकतूबात की शक्ल में. लेकिन बहरहाल इसके अंदर सबसे पहले जो सलमान ने भी जिक्र किया कि पढ़कर आपको किताब उमराव जान अदा आपको जहन में आती है. दोनों किताबें मेरी पढ़ी. उमराव जान अदा तो मैंने बरसों पहले पढ़ी थी, शायद 30 साल पहले, शायद 35 साल पहले. तो दोनों में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है. उमराव जान अदा बहुत दिलचस्प किताब है, और ये जो किताब थी मुझे बमुश्किल हज़म हुई है. लैला के खतूत एक सब्जेक्ट वाइज मेरी तबीयत पे मैं नहीं कहता बिल्कुल मुझे ये पसंद नहीं जिस तरह का टॉपिक है, और जिस तरीके से हमीद भाई ने या फिर और उन्होंने भी शिकायत की है कि ये बड़ा लॉपसाइडेड है. जो इसके अंदर जो फर्द जुर्म आयद किया कि इस कदर लॉपसाइडेड है पर कि उलझन होती है. आप 4-5 खतूत पढ़ लें बस काफ़ी है, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं. 4-5 शुरू खतूत पढ़ लें, पूरी किताब ऐसी ही है. मुख्तलिफ एंगल से अटैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इस कदर वाहियात बातें की गई हैं इसके अंदर. लॉपसाइडेड, गलत, गुलू, सच भी है इसके अंदर, झूठ भी है, गुलू भी है उसके अंदर, और बेतुकी बातें हैं. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. बड़ी मुश्किल मैंने किताब ख़त्म की है इस वजह से, ताकि मैं इस किताब पे कुछ बात कर सकूं. और फरिश्तों का मजाक बनाया गया, जिस तरह फरिश्तों के बारे में बात की गई. मजहब का मजाक बनाया गया है, जैसे कि सारे शेख और मुल्ला जो है सारे एक ही कैटेगरी के हों. वल्लाहु आलम क्यों मजहब से इतना बैर रखते हैं बाज़ लोग, कि उन्होंने जैसे फरिश्तों को नहीं छोड़ा, आप छोड़िए इनको, इन्होंने फरिश्तों को नहीं छोड़ा. तो बहुत ही अजीब सी जो है घिनौनी बातें इन्होंने की हैं उस पर, और उन्होंने लगाया है नाम का कि भाई वो लैला के खतूत, लेकिन शायद इनकी अपनी ही नज़रियात हैं, अपने ख्यालात हैं. वल्लाहु आलम. आपका सवाल है कि फ़ी नफ्से ही चीज़ें अच्छी बुरी होती हैं. बात वही आ गई ना कि हमारा जो ईमान है, जो हमारे जो पैमाना है, वो हमारा मजहब होता है, और हमारे मजहब के अंदर बात चीज़ें बिल्कुल क्लियर है. जैसे अभी सूफिया ने बात की, हर चीज़ ग्रे नहीं होती. हमारी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बहुत क्लियर है. इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती. डिबेट उस माशरे में होती है जहाँ पर ये इस चीज़ों को तस्लीम नहीं किया जाता है कि कोई इल्हामी उसूल भी हो सकते हैं. वो अपनी जब अकल से परखते हैं तो हाँ, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो यहाँ के कोई एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो या एक्सट्रीम राइट विंग हो, कोई भी हो, वो तो फिर नफ्से ही बयान करेंगे कि हाँ भाई ये जो है चाहे होमोसेक्सुअलिटी भी दुरुस्त है, और कितनी मुल्क है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है. वो तब फी नफ्से ही वाली बात जो है ना, ये वही करेगा जो कि इल्हामी किताबों का ना माने, इल्हामी अहकाम को इसकी नज़र में कोई ना हो. लेकिन हमें बहैसियत मुसलमान कुछ चीज़ों को हमें जड़ से पकड़ना है, वो हमारा पैमाना है, उस बाउंड्री से हम बाहर नहीं जाते. बाकी जो चीज़ें हैं हाँ, वो फी नफ्से ही अपने अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं. इसके अंदर अभी शेख एजाज साहब ने एक और ख़त का जिक्र किया, ख़त नंबर 42 का, जिसमें कहानियाँ जिक्र है. न सिर्फ ये कि बेतुकी कहानियाँ हैं, इनका कोई तुक नहीं बनती, जिस वाक़यात का जिक्र किया है ख़त नंबर 42 में, बल्कि इस तरह के वाक़यात तो भाई कोई भी लिख ले. मतलब कोई उसके अंदर कोई मुझे हुनर नज़र नहीं आता कि आपने कहा भाई उसने फला ने ये किया तो फला से ये हुआ, ए ने ए कॉस्ट बी, बी कॉस्ट सी, सी कॉस्ट डी, डी कॉस्ट ई. तो देखो अगर ए का ये अमल नहीं होता तो ये ई नहीं होता. हाँ भाई ये तो दुरुस्त है बात.
लेकिन ये सारी कहानियां फजूल की कहानियां लिखी हैं। अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है तो आप अल्केमिस्ट पढ़ लीजिए, जो कि बेस्ट सेलर नॉवल है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई अल्लाह का उसमें वजह होती है। लेकिन यहाँ पे ना तो उनका बयान करने का तरीका अच्छा है, ना ही ये मुझे उसके अंदर किताब के अंदर इसका कोई मौजू लगी। तो बहरहाल ये मेरा इस किताब के बारे में है, ख्यालात हैं जो मैंने आपको बता दिए। बड़ी मुश्किल से मैंने किताब ख़त्म की है और अफसोस हुआ किताब पढ़ के, मुझे किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा, कोई बात नहीं है। खैर, मैं आपके अफसोस के क्या कहूँ मैं, मैंने वक्त ज़ाया किया ना, sympathize भी मैंने नहीं वक्त हूँ। ज़ाया किया। इनसे ज़्यादा बेहतर लिखने वाली, ज़्यादा बेहतर मौजू पे मैंने सिर्फ इसमें कि ज़बरदस्ती खत्म करनी कर ली मैंने। लेकिन ना तो मुझे इनका लिखने का स्टाइल पसंद आया, ना इनकी वोकैबलरी मुझे अच्छी लगी, ना इनका ख्यालात अच्छे लगे। मुझे किताब की कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ठीक है। खैर, अब मैं थोड़ा से अपनी बातों का जवाब दूं, जो आप लोगों ने सवालात उठाए हैं। एक तो बात यह है कि जैसे बहुत से हमीद साहब ने भी कहा लॉप साइडेड है, आप भी कह रहे हैं ये मुमकिन है, ये हो सकती है लॉप साइडेड। ऑफ कोर्स एक लिखने वाला एक इंसान ही है। लेकिन बात यह है कि इस बात पे कभी आप गौर करें कि इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो है, इट्स इंटरप्रिटेशन, इट्स नॉट रिप्रेजेंटेशन। ये इंटरप्रिटेशन है किसी की जिंदगी की, जो भी है। और ये उस औरत ने नहीं लिखी है जो उस बाजार में बैठी है। आप उर्दू का कोई भी अच्छा नॉवल निकाल के देख लें, तवाइफ के मौजू पे लिखा हुआ, सब मर्दों के लिखे। आप इसी से अंदाजा कर लो औरतों को बोलने की कितनी आजादी थी उसको। क्यों किसी औरत ने इस मौजू पे नहीं लिखा? एक तो उस बाजार से कोई तहरीर आए, ये तो बहुत ही, उस तहरीर को हाथ लगाना, उसे देखना, उसकी तरफ आंख उठा के देखना भी गुनाह था। तो मैं दूसरा ये कि मर्द पे बहुत ज्यादा कहा जा रहा है। बात मर्द की नहीं है, बात पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की हो रही है। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ने ये सब चीजें डिजाइन की है। और ये मैं नहीं कह रही ये गलत है या सही है, लेकिन जो तारीख का जो अमल है उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो तारीख में जो कुछ हुआ है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। यकीनन ये बहुत पुराना पेशा है, और इसको इदारा बनाने वाले जाहिर है कि जो लोग भी थे। अच्छा, थोड़ी सी मैं इस बात की भी वजाहत कर दूं कि इदारा हिंदुस्तान में हमेशा से मौजूद था। अंग्रेजों के आने के बाद इसे बुरा समझे जाने लगा। ये बिल्कुल सोशली एक्सेप्टेड था, इसे कोई बुरा नहीं समझा था। अंग्रेजों ने आके इसमें जो भी अपने मिशनरीज कह लीजिए, या जो भी उनके ख्यालात थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी, तो उसके बाद इस इदारे को नापसंद किया जाने लगा। लेकिन ये सोशली एक्सेप्टेबल था। दूसरा ये कि ये एक, शायद इसे आप लखनऊ की तवाइफ कह लें या जो भी है, तालीम याफ्ता है जो भी है। पहली बात तो है कि वो खत्म हो चुका है इदारा। दूसरी बात यह है कि लखनऊ की तवाइफ से मुझे जापान की गीशा बहुत याद आती है। और उसकी वजह यह है, मेरा बल्कि एक पेपर था इस मौजू पे, जिसमें तकाबुल था इन दोनों का, मेमोइर्स ऑफ गीशा एंड ये। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि वो किताब भी एक मर्द की लिखी हुई है। वो तो वेस्ट में लिखी गई है, अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, उस पर बड़े एतराजात भी हुए हैं। तो वो भी एक मर्द ने लिखी है। आखिर क्या वजह है कि ये सब बातें मर्द कर रहे हैं, औरतें क्यों नहीं कर रही? इस बात पे गौर करें कभी। दूसरा ये कि मैं बिल्कुल होगी ये लॉपसाइडेड, लेकिन ये कि सिर्फ जैसे मुझे तरक्की पसंद तहरीक पे भी यही एतराज है कि उसमें औरतों के जज्बात की तर्जुमानी मर्द करते नजर आते हैं। भाई, आप औरतों को इतनी आजादी तो दें कि वो बोले। तो खैर, मुझे ये जो मेरा सबसे बड़ा जिसे कहते हैं कि एतराज जिस चीज पर है। दूसरा ये कि अब ये मज़ामीन का मजमुआ है या क्या है, मैंने उर्दू में ज़ाहिर ये पता नहीं, मेरा ख्याल है मैंने 40 साल पहले पढ़ी होगी ये किताब, मुझे अब याद भी नहीं मैंने कब पढ़ी थी। इसको थोड़ा सा तारीख तनाजुर में भी देख लीजिए। इसका तारीख तनाजुर ये है कि ये 1932 में शाया हुई है, और 1932 में ही एक बहुत अहम किताब उर्दू अदब की, उसका मेयार कोई खास नहीं है, उसका नाम है अंगारे। और वो तरक्की पसंद तहरीक का जो कहते हैं कि क्या कहूँ, बुनियादी पत्थर समझी जाती है वो किताब, अंगारे शाही। वो अफसानों का मजमुआ है। उसमें शायद एक आध अफसाने के अलावा शायद कोई अफसाना ऐसा हो जिसे आप अदब में कोई वक़्त दे सके। और उसमें भी कुछ अफसाने ऐसे हैं, जैसे साहबजादा महमूद जफर का अफसाना जो है उसमें, वो भी इसी मौजू पर है। वो भी एक मर्द का लिखा हुआ।
سجاد ظہیر کے اس میں افسانے ہیں، اس میں میرا خیال ہے ایک ڈاکٹر رشید جہاں کے بھی افسانے ہیں، اس میں یاد آ گیا مجھے. تو اس میں ڈاکٹر رشید جہاں نے جس چیز پہ بات کی ہے وہ ظاہر ہے وہ سویزیشن تھی، بیگم خورشید مرزا کی بڑی بہن تھی، اور صاحبزادہ محمود الظفر سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو ڈاکٹر رشید جہاں نے خواتین کے بارے میں اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ یہ ادارہ کب سے ہے اور کیوں ہے اور کیا ہے. انہوں نے خواتین کے جو زنانہ جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے اس وقت کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے بات کی ہے کہ کس طرح عورتوں کا اس معاملے میں استحصال کیا گیا ہے. شاید آپ کو یہ بات، آپ لوگوں کی یہ بات دل میں ہو کہ گائناکالوجی کا جو شعبہ ہے وہ کسی نے ایجاد نہیں کیا ہے. گائناکالوجی کا شعبہ صرف اس لیے آیا ہے وجود میں کہ جو اقلیتیں تھیں خاص طور پر امریکہ میں، اور جو رنگدار لوگ تھے، ظاہر کہ بلیک جو لوگ تھے، ان کے جب زچگی کے جو بھی مسائل انہیں بھی ظاہر کوئی سہولت تو حاصل نہیں تھی، ان کا مطالعہ شروع کیا گیا شروع میں بحث تجربے کے طور پر. اور اس کے بعد گائناکالوجی، اگر میں if I'm not mistaken ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں شاید میری بات کی تائید کریں، لیکن بہرحال اس وجہ سے گائناکالوجی کا شعبہ وجود میں آیا، یعنی فیلڈ آف اسٹڈی متعارف ہوئی. تو اب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے لاپ سائڈڈ، بالکل ہوگا. تبسم اور ہنسی کی قسم پہ مجھے ایک بات یاد آئی، میرا اپنا سوال بھی تھا. عثمان پیرزادہ نے اپنے کسی انٹرویو میں یہ بات کہی تھی اپنے والد کے لیے، شاید یا کسی ایکٹر نے کہی تھی یہ بات، کہ انہوں نے مجھے 32 مختلف طریقے سے ہنسنا سکھایا تھا. پتہ نہیں کتنے جیسچرز ہیں ہنسی کے. اور ان کے جو والد تھے رفیع پیر، عثمان پیرزادہ کے، انہوں نے ایک فلم بنی تھی 1942 میں، اس کا نام تھا نیچا نگر، جس کو کینز میں ایوارڈ بھی ملا تھا، اس میں تھے. تو یہ مطلب یہ کہ انسانی ہمیشہ ہنسی جو ہے انسانی جذبات کی ترجمان نہیں ہوتی، برصغیر میں ہمیشہ سے یہ موجود ہے. اب جیسے یہی بات ہے کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، نہیں سارے مرد ایسے نہیں ہوتے، یقیناً نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ اس معاشرے میں ایک چیز ایکسیپٹیبل ہے تو اسے زیادتی نہیں سمجھا جاتا، اسے ظاہر معاشرہ قبول کرتا ہے، اور معاشرے نے اسے قبول کیا ہے. میں ظاہر یہ تو خیر بالکل ایک الگ جانرا ہے، اردو میں شاید اس پہ کام ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بالی ووڈ کی فلموں نے اس موضوع پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. دوسرا، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مرد جو ہے وہ صرف حوث کا پجاری ہے، ہوتے ہیں کچھ مرد، ظاہر جس طرح کے مردوں سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کوئی تسبیح پڑھنے تو آئے نہیں آئیں گے نہیں ان کے پاس، وہ اسی کام کے لیے آئیں گے. اسی لیے اس نے بار بار یہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ یہ میری دکان ہے، یہ میرے گاہک ہیں. اور آپ یہ سوچ لیں کہ کتنا نچلی سطح پہ، مطلب ہے کہ امراؤ جان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ لفظ دکان اور گاہک کا. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے عمران جان میں گوہر مرزا کے لیے، گلچی امول، اور اس میں ظاہر زبان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب یہ کتنا فرق آ گیا ہے زبان میں. امراؤ جان تھا میرا خیال ہے شائع ہوئی تھی 1899 یا 1901 کے درمیان کسی وقت، اور 1931-32 میں یہ ناول آیا، اس کے بعد انگارے آیا. تو یہ ایک تو جیسے آپ یہ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت کے جتنے مشہور اہل قلم تھے they were atheist. تو یہ تو سر سید اسکول کا میں کہہ سکتی ہوں فیضان ہے کہ ظاہر سر سید نے بہت سی ایسی چیزوں سے انکار کیا جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے، جیسے کہ فرشتے، جیسے کہ جن. تو یہ مطلب مجھے اس بات پہ کوئی اس لیے اعتراض نہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں جو فکر کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا سر سید اسکول کا، اسی کی ظاہر پیروی کر رہے تھے اس وقت کے نوجوان، اور اس میں سے وہ اکیلے نہیں تھے، بہت لوگ ہوں. ہاں میں ایک اور بات میں آپ کو کہوں کہ بدقسمتی سے ظاہر لکھنؤ کی طوائف تو خیر موجود نہیں ہے، لیکن سیکس ٹریفکنگ دنیا میں اب بھی ہوتی ہے، اور سیکس ٹریفکنگ کرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. ان عورتوں کو پکڑ کے یہاں امریکہ، ظاہر آپ کو پتا ہے میکسیکو سے امریکہ آتی ہیں عورتیں، ان میں ظاہر کچھ ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم وہاں جا کے یہ کام کروائیں گے تم سے، انہیں بہتر نوکری کا لالچ دیا جاتا ہے. اور اس طرح کی بہت کہانیاں ہیں. اسی طرح کا جیسے نہ صرف یہ کہ سیکس ٹریفکنگ یہاں ہوتی ہے، بلکہ جب جیسے الجزائر جس وقت محکوم تھا کولونیل پیریڈ میں، تو اس وقت وہاں پہ بھی مطلب یہ سمجھ لیں کہ کولونیل پیریڈ کے تحت مردوں نے اس ادارے کو، یعنی وائٹ میل نے اس ادارے کو سنبھالا ہوا تھا. چاہے تو ناول ہے ایک اسٹرینجر البرٹ کمو کا، اس میں اس موضوع پہ بات کی گئی ہے. ہاں پہلا ناول جو تھا جو کہ ایپسٹلری کی آپ بات کر رہی ہیں،
वो एफ्रा बेन ने लिखा था, एफ्रा बहन ने नहीं, एफ्रा बेन ने लिखा था, अंग्रेजी का नॉवल था 1600 कुछ में। उसके बाद जितने भी नॉवेल्स हैं मतलब ज़रा या तो पार्ट एपिस्टोलरी हैं या जो भी हैं। और मैं आपको 2-4 शेर सुना देती हूँ जो हवस की बात हुई थी। एक शेर है जमाल इस्तानी का जो मुझे इस किताब को पढ़ते हैं बहुत याद आया, जो उन्होंने बार बार कहा कि ढांप देते हैं हवस को इश्क की पोशाक से लोग सारे शहर में बदनाम हो जाने के बाद। इसी तरह एक और शायर है, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। ये तो यानी है कि मर्द शोरा का कहा हुआ कलाम है। तो अम्मार बहरहाल इकबाल, मैं अम्मार इकबाल। हमारे एक बार, हाँ। तो ये बहरहाल 2-4 मेरे वो थे। हाँ, एक बार जैसे वो न्यू दूध की पता नहीं क्या, दूध गिर गया तो ये हो गया तो वो हो गया। अगरचे कि इसमें चूंकि ये कंसिस्टेंटली नहीं आया, लेकिन इसे पढ़ के मुझे एकदम से वो याद आ गया, बटरफ्लाई इफेक्ट। मुझे बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत याद आया, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा नहीं था तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये उस वक्त ये बातें सोच रहे थे। दूसरे, जैसे एक जुमला है जो 47वें खत में है, उसे पढ़ के मुझे वर्जीनिया वुल्फ की एक किताब बहुत याद आई। और उस वो जुमला ये था कि आज़ादी, असल आज़ादी दिमाग और तख़य्युल की आज़ादी। और वर्जीनिया वुल्फ का एक पूरी किताब है इस मौजू पे, अ रूम फॉर हर ऑफ हर ओन, जिसमें उन्होंने इसी पे ही जोर दिया है। तो ज़ाहिर है ये ज़ाहिर है कि मगरिब का अदब और मगरिब के अदब में जो एथिज़म की बहुत पहले से चल पड़ी थी तहरीक, इन सबको ये लोग फॉलो कर रहे थे। एक हद तक बस सही है, ये मैं नहीं कह रही कि पूरे माशरे की नुमाइंदगी कर रही है वो औरत, यकीनन नहीं, और ना सारे मर्द तबके की वो नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन ये कि ये बात अभी कभी सोचिएगा कि औरतों के जुल्म पे हमेशा मर्दों ने लिखा है। इससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि उन्हें इस मौजू से दिलचस्पी थी, चाहे शायर की नज्म हो या यही जैसे उमराव जान अदा है, शाहिद राना, उससे पहले सबसे पहला नावल था शाहिद राना है, उमराव जान अदा है, इवन अमेरिका में। तो मतलब ये कि ये पेशा बदनाम है पता नहीं किस हद तक, लेकिन बहरहाल है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कहा कि नहीं, औरत मर्द को औरत से दिलचस्पी नहीं होती और वो सिर्फ हवस पूरी कर रहा होता है। एक शेर मुझे और याद आया इसमें, फैज का, अपनी तकमील कर रहा हूं मैं वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। तो अब ये तकमील क्या है, मुझे उनके बहुत सी बातों से इख्तिलाफ है इस मौजू पे। उन्होंने जो कुछ लिखा है कि यूं है और मर्द ऐसा होता है, मर्द वैसा होता है, अम, इसको आप कह सकते हैं इट्स अ सिंगल स्टोरी। ये एक तरफ का पर्सपेक्टिव है। दूसरे ज़ाहिर मजनू की डायरी में उन्होंने इन सारी बातों को दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव भी पेश किया है। लेकिन कभी इस बात पे गौर करें कि जिस आदमी को वो खत लिख रही है उसका कोई नाम क्यों नहीं है, जिससे उनकी खतो किताबत हो रही है, वो कोई इंसान ही होगा ना, उसका कोई नाम नहीं है। और ये सब लोग भी सिर्फ महज किरदार हैं, कोई नाम के साथ नहीं आए। लैला भी ज़ाहिर है ऐसा नाम है, लैला खुद एक फर्जी किरदार है, ज़ाहिर है कोई तारीखी तौर पर कहीं से आप साबित नहीं कर सकते वो मौजूद थी। इस पर बड़ी बहसें हैं, जैसे कि अनारकली के लिए हैं। तो लैला या कोई भी नाम आप जैसे इख्तियार कर सकते हैं, इसका दिल आज़ारी से कोई ताल्लुक नहीं हो। लैला कोई मजहबी हस्ती नहीं है जिसको अगर इस नाम को आपने इख्तियार कर लिया तो मतलब ये कि कोई ऐसी बात होगी। हाँ, ज़ाहिर है जो लोग ये करते हैं, और जैसे वेस्ट में ऐसा भी किया गया है, वो गलत है। फ्रैंकेस्टीन एक नावल है, वो भी पार्ट एपिस्टोलरी है। इसी तरह आप अगर जैसे डिप्टी नजीर अहमद के नॉवेल्स देखें, वो भी पार्ट एपिस्टोलरी आप कह सकते हैं कि बाप और बेटी में जो खतो किताबत हो रही है मुस्तकिल। तो ज़ाहिर है पूरा नॉवेल नहीं है, और मौजूदा दौर में भी ऐसे नॉवेल लिखे हुए हैं। ज़ाहिर है अभी जैसे एक बात कहूंगी फिर अपने अपने उसको खत्म करूंगी, लफ्ज पेशा। और ज़ाहिर है कि ये लफ्ज आपको पता है कि इसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन है बहुत ज्यादा। और मैं अपनी बहन का वाकया आपसे शेयर करूंगी, शायद इससे पहले मैंने बताया हो कभी, कि अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में मेरी बहन जो थी वो मिसेस शाइस्ता इकराम उल्लाह का इंटरव्यू करने पहुंची यूनिवर्सिटी के मैगजीन की तरफ से, कराची यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने जाके उनसे एक सवाल ये किया, शाइस्ता इकराम उल्लाह उर्दू की PhD थी, उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप किसी और को भी इस पेशे में आने की का मशवरा देंगी। ये बात सुन के शाइस्ता खान, जो असल में लफ्ज हम पतंगे लग गए उन्हें ये बात सुन के। उनका ये सवाल इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई इसे कहते हैं कि अनसिविलाइज किस्म की जबान में ये किया गया है, और मैं इस सवाल का जवाब हरगिज नहीं दूंगी, और ये इंटरव्यू यहीं खत्म। आप लोग अब चाहें तो तशरीफ ले जा सकते हैं,
अब ये ज़ाहिर है कि कहाँ उनका मकाम और कहाँ यूनिवर्सिटी की 2 लड़कियाँ 20-22 साल जिनकी उम्र है। कह रहे हैं उनके साथ एक और खातून भी थी, कह रहे हम लोगों ने बहुत देर तक सोचा कि हम इंटरव्यू को आगे कैसे बढ़ाएँ, अगला सवाल ही नहीं कर सकते। चुनांचे हमने बहुत मशवरा करके और बहुत संभल के और बहुत सोच समझ के उनसे ये सवाल किया कि पेशे का, प्रोफ़ेशन का तर्जुमा तो भई पेशा ही है उर्दू में। अगर आपके पास कोई लफ्ज़ है, तो आप हमें बता दें, हम उसी तरह आपसे सवाल कर लेंगे। तो मैं असल में इस लफ्ज़ का जब बार-बार ज़िक्र आया कि ये है, और ज़ाहिर है बार-बार वो अपने आप को कहती है मैं दुकानदार हूँ और ये ग्राहक है, मैं दुकानदार हूँ और ये ग्राहक है। और ये मेरा ख़्याल है कि उमराव जान अदा के बाद ये चीज़ जिसे कहते हैं बहुत उरियाँ होके ये हकीकत सामने आ गई कि ये बाज़ार है, ये कोई फूलों की दुकान नहीं है। तो यहाँ सौदा होता है, और जैसे शायर ने भी कहा है, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार। तो ये यही बात है सारी। और मैं ज़ाहिर है इस मामले में ख़ैर मेरे ख़यालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। मैं समाजी मौज़ू पे क्या बोलूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, बहुत माज़रत के साथ मैं ये बात कहूँगी कि कोठे पे बैठे हुए तमाशबीन में और लड़कियों को घर-घर जाके देखने वाली औरतों में कोई फ़र्क नहीं है। उन्हें खाना खिलाया जाता है, बस तमाशबीन अपना पैसा देता है, लेकिन उनके सामने भी एक कैट वॉक किस्म की करवाई जाती है, और उस कैट वॉक में भी कोई फ़र्क नहीं है, जो यहाँ करवाई जाती है मुख्तलिफ शोज़ में। क्योंकि उसमें आपको पता है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, आप उनको नहीं तोड़ सकते। खैर, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, माज़रत चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को मेरी बात से इख्तिलाफ़ हुआ हो या दिल दिल जिसे कहते हैं दिल आज़ारी हुई हो। हाँ, मैं इस बात के लिए बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने लिस्ट बहुत देर से भेजी। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता हफ़्ते मुझे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए की सदारत के लिए बल्कि जाना था, एक सेशन की। कोलोराडो में थी वो कॉन्फ्रेंस, और मैं इतवार को वापस आई हूँ। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अपने कॉलेज-वॉलेज के काम निपटा रही थी। तो इसलिए मुझे ये भेजने में ज़रा देर हो गई इन सवालात को। तो बस यही और यकीनन ये इतनी मारकतुल आरा किताब नहीं है। ये मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करती हूँ, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव पेश करती है आपका, ज़रूरी नहीं है आप उससे क्या करें, तलमीज़ इत्तेफ़ाक करें। जी। तलमीज़ अगर आपकी इजाज़त हो एक चीज़ बस ऐड कर दूँ जी, कि जी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज़िक्र हुआ पर्सपेक्टिव के ऊपर। अगर वाक़ई किसी को ख़वातीन का पर्सपेक्टिव चाहिए, आई थिंक बशीर साहब इसी के ऊपर इशारा कर रहे थे। फौजिया सईद की किताब है टैबू, जो हुँ। उन्होंने शाही मोहल्ले में ख़वातीन के साथ रह के उनके हालात ज़िंदगी और इंटरव्यू लेके पूरी किताब लिखी है अंग्रेज़ी में। हुँ, हुँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है सही पर्सपेक्टिव जानने में, तो वो किताब बहुत मावन साबित हो सकती है। अच्छा। मैं बल्कि एक वाक़ये का इसमें इज़ाफ़ा कर दूँ कि यहाँ अमेरिका में ख़ातून थी, उनकी शादी किसी पाकिस्तानी साहब से हो गई, और उन्होंने ये सुना था कि लाहौर में कोई जगह है, उसका नाम हीरा मंडी है, और कराची में एक जगह है, वो नेपियर रोड है, और बुलबुल हज़ार दास्तान बिल्डिंग है, और यूँ है। उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी कि ये किस किस्म का कल्चर है। चुनांचे वो यहाँ से पाकिस्तान गईं, और ज़ाहिर है भेष तो वो नहीं बदल सकती थी, लेकिन ये कि हाँ, वो वहाँ गईं, उन्होंने उन लोगों को जाके ऑब्ज़र्व किया, कुछ दिन शायद उनके साथ रहीं, या उसे कहते हैं वही जो लफ्ज़ है कोठे पर गईं, ये देखने के लिए कि ये किस किस्म का कल्चर है, यहाँ क्या होता है। तो बहरहाल ये आपने जो, बहुत शुक्रिया, आप ये बात आपने मतलब इस बात को का इज़ाफ़ा किया, मुझे बताया कि ये क्या नाम है, फ़ौज़िया सईद? जी, डॉक्टर फौजिया सईद की किताब है टैबू। टैबू, अच्छा, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन ये कि पहली तो बहुत बहुत शुक्रिया तलमीज़ बहन, आपने इतनी तफसील से बात की, और आपने अपनी पहली बात का खुद ही जवाब दे दिया कि हमारे औरतों को कहाँ बोलने दिया जाता है। आप ही से हम सदारत करा रहे हैं और आप ही ने बोला इसके बाद, तो अब ये ये बात 100 तो बार गलत है, ये बात तो वाली गलत है। और आपकी किसी बात पर जरा भी नहीं हो सकती, आपने सबकी बातों का जवाब दिया, लेकिन अब आपकी बात पे जरा नहीं हो सकती कि आप गलत कह रही थी। नहीं, आप तो कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जबरदस्त। तो बहरहाल आप देखिए, उसमें मुझे आज बहुत खुशी है कि आज उर्दू घर बुक क्लब की इस महफिल में काफ़ी लोगों ने किताब पढ़ी, और जो शरीक हुए, पहले ऐसा नहीं था। मैं समझ रहा था कि इस किताब को पढ़ने वाले कम होंगे, सिर्फ 4-5 ही लोग होंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज काफ़ी लोग जो इस किताब से आगाह थे। तो हम लोग उर्दू घर बुक क्लब में यही रखते हैं कि हमसे किताब के मौजू पे बात करते हैं, उससे जुड़े मौजू पे या जेनेरिक बात नहीं करते, क्योंकि हम ताकि किताब के जो या जो मुसन्निफ के जो प्रोज एंड कॉज हैं वो हम उस पर डिस्कस कर सकें।
تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں تمام حاضرین مجلس کا